تو وہ ثریا ستارہ ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ثریا ستارہ جس صبح کو نکلے گا، جس صبح کو ثریا ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روئے زمین پر جہاں بھی وبا کوئی پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس روئے زمین سے اس وبا کو یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں یا یہ کہ اس میں تخفیف آ جاتی ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ثریا ستارہ جو ہے، ثریا ستارہ جس صبح کو نکلتا ہے، ثریا ستارہ جب نکلے گا تو فرمایا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں. اچھا، اب یہ ثریا ستارہ کب نکل رہا ہے؟ تو جو ماہرین ہیں اس علم نجوم کے، جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ ثریا ستارہ 12 مئی کو نکل رہا ہے. مئی 12 مئی 2020، یعنی 12 مئی کو وہ ثریا ستارہ نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں، امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں، تو مطلب یہ کہ 12 مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بالکل یہ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی انہوں نے بھی 14 مئی کی ڈیٹ دی، پہلے 1 مئی کہا تھا پھر 14 مئی کر دیا. تو 12 مئی جو ہے ان جو ہے وہ مقدس اقوال کی روشنی میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 12 مئی کے انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور رمضان کی تقریباً 19 یا 20 رمضان غالباً بن رہا ہوگا، تو گویا کہ آخری عشرے سے پہلے انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور آخری عشرے میں ظاہر ہے کہ پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر ہونا ہے، اور لیلۃ القدر میں جبرائیل امین کا نزول ہوگا، ملائکہ کا زمین پر نزول ہوگا، اور اس قدر نزول ہوگا کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. قدر کا معنی تنگی کی ہے. تنگی کا مطلب ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی فرشتوں کے لیے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے فرشتے اترتے ہیں. تو ملائکہ اترے اور یہاں وبا موجود ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ آخری عشرے سے پہلے اس وبا کا جو عملیہ میٹ کر دینا ہے، اور وہ فرشتے جب اتریں گے تو زمین پر کسی وبا کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. مولانا یوسف ڈنکا لندن سے انہوں نے بھی سوال کیا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ 12 مئی تک ثریا ستارہ آسمان پر نکلے گا اور ساری وبا ختم ہو جائے گی، کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے گی. یہ حدیث ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وبا کی 2 قسمیں ہیں. ایک وبا ہے کرونا وائرس، حدیث میں وہ مطلب نہیں ہے. دوسری وبا ہے کھجور کے پھل کی وبا. کھجور کا پھل شروع ہوتا ہے، اس کا پھل شروع ہو جاتا ہے فروری سے، اور چھوٹا بڑا تھوڑا ہوتا ہے یہ اپریل میں. لیکن اپریل میں سردی ہوتی ہے، مارچ اپریل میں سردی ہوتی ہے، تو اس پھل کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن مئی آ جائے تو پھل بڑا ہو جاتا ہے اور گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اہل عرب کھجور خریدتے تھے ان دنوں میں، گرنے کے خطرہ ہے ان دنوں میں، تو بعد میں پریشانی ہوتی تھی پکنے کے بعد کہ کتنا لیں کتنا نہ لیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ کھجور کا پھل بڑا نہ ہو جائے اور گرنے سے معمون نہ ہو جائے اس وقت تک نہ خریدو. اور ٹائم اس وقت میں جنوری فروری مارچ کا ٹائم یا نہیں چلتا تھا. یہ لوگ اہل عرب ثریا ستارے کو دیکھ کر کے اس کا ٹائم نکالتے تھے. ثریا ستارہ ہمیشہ آسمان پر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہمارے جھارکھنڈ میں ستبیا ستارہ. ثریا ستارہ یہ 7 ستارے ہوتے ہیں. سردی کے زمانے میں یہ ستارہ کم نظر آتا ہے اس لیے کہ بادل ہوتا ہے. اور اگر جون جولائی کے اندر دھول ہوتا ہے اس لیے ستارہ کم نظر آتا ہے. لیکن اپریل میں مئی میں یہ ستارہ صاف نظر آتا ہے گرمی کے زمانے میں رات میں، ستبیا ستارہ. تو وہ ستارے سے یہ لوگ اپنا ٹائم بیان کرتے تھے. تو یہ نہیں کہا کہ مئی کے اندر آپ نہ کریں، بلکہ یوں کہا کہ جب ستبیا ستارہ ثریا ستارہ
نظر آنے لگے، طلوع ہو جائے، اس وقت تک پھل کو مت خریدو، اس کے بعد کھجور کا پھل خریدو تاکہ وبا سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہاں وبا سے مطلب کرونا وائرس نہیں ہے، یہاں وبا سے مطلب کھجور کی وبا ہے، کھجور کے پکنے کی وبا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی لایا ہے، بخاری شریف ہے کتاب البیوع، باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها، یہ باب ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2193۔ یہ دیکھیے حدیث ہے 2193، اس کے اندر ہے ان زید بن ثابت لم یکن بیع ثمار ارضه حتی تطلع الثریا، کہ زید بن ثابت اپنے زمین کے پھلوں کو بیچا نہیں کرتے تھے جب تک کہ ثریا نہ طلوع ہو جائے۔ اور آگے ساتھ ہے فتبین الاصفر من الاحمر، اور جو سرخی مائل ہے وہ ختم ہو کر کے زردی مائل پھل ہو جائے، کھجور کا پھل ہو جائے۔ تو سرخی مائل ختم ہو جائے، زردی مائل پھل ہو جائے، پھل تھوڑا سا بڑا بڑا ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے مئی میں۔ تو 12 مئی کو چونکہ وہ صاف نظر آنے والا ثریا، تو 12 مئی کو اس کے پھل کا، کھجور کے پھل کی وبا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے۔ ہاں اگر کرونا وائرس ختم ہو جاتا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، میں بھی خوش ہوں، خدا کرے کہ ختم ہو جائے، لیکن حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جس حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا مسند احمد کی حدیث سے، وہ یہ ہے ان عثمان بن عفان بن سراقہ قال سألت ابن عمر عن بیع الثمار قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیع الثمار حتى تذهب الآحة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کے بیع سے روکا ہے جب تک کہ محفوظ یعنی وبا ختم نہ ہو جائے۔ یہاں وبا سے مراد ہے پھل کا وبا۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ وبا ختم کب ہوگی؟ متى ذلك قال حتى تطلع الثریا، جب تک کہ تطلع ثریا نہ طلوع ہو جائے۔ ثریا طلوع ہوتا ہے، طلوع تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، یہ ستبیا ستارہ ہمیشہ ہوتا ہے، نظر آتا ہے گرمی کے زمانے میں۔ ہم بھی دیہات کے آدمی ہیں، ہم اس کو دیکھا کرتے تھے ستبیا کو، رات کو بہت صاف نظر آتا ہے یہ۔ اور مسند احمد میں حدیث کا نمبر 5105، اور مسند عبداللہ ابن عمر اس کا ہے، جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 119 ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اور وہ جو ثریا ستارہ کہتے ہیں آپ، ثریا ستارہ اس طرح ہوتا ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ ثریا ستارہ کا ہم نے فوٹو لگایا ہے، یہ ثریا ستارہ ہے، اس کو ستبیا کہتے ہیں، 7 اسٹار کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ تو یہ ہے، تو یہ مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہو جائے۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ستاروں کی وجہ سے کوئی چیز ہو، نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ گرمی سردی سے تو ہوتا ہے، پھل پکتا ہے، پھل پیدا ہوتا ہے، پھل بڑھتا ہے۔ گرمی سردی سورج کے آگے پیچھے یا چاند کے گردشوں سے تو ہوتا ہے، لیکن ستارے کی وجہ سے ہو، حضور نے منع فرمایا ہے، کیونکہ منجمین لوگ وہ ستارے سے بہت ساری چیزیں کرتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو ستارے کا اثر نہیں ہے، اصل تو ذات اللہ کی ذات سے اصل ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، میں نے اس کا عرض کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔